یہ بدبخت مرزا جہلمی ہیں اور اس کے چیلے ہیں جنہوں نے روافظ کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ حدیث کو روافظ کے معنوں میں پیش کر دیا۔ روافظ سے بدتر گروہ کوئی نہیں ہے۔ وجہ آپ سے پوچھ لیا گیا آپ اتنا سخت فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، یہ عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہودیوں نے 100 جرم کیے ہو لیکن انہوں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا۔ عیسائیوں نے 100 جرم بھی کیے ہو، انہوں نے اپنے نبی کے حواریوں کو کبھی برا بلا نہیں کہا۔ یہ ایسے بدبخت ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی کے سسر برے، اسی کی بیویاں بری، اسی کے داماد برے۔ اور کربلا کا واقعہ تو 20 سال بعد آیا تھا۔ مرزا جہلمی اور ان کے رفقا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کربلا کا سانحہ تو 20 سالوں کے بعد رونما ہوا۔ یہ ابو بکر و عمر کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ ان کی صورت کاری کرتے رہے کہ مسئلہ کی کربلا کا واقعہ ہے۔ اگر مسئلہ کربلا کا واقعہ تو اس سے 20 سال پہلے فوت ہو جانے والے ابو بکر و عمر کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اور سیدنا معاویہ، حضرت ابو بکر و عمر جتنے متقی بن کے آ جائیں ان کی زبانوں سے نہیں بچ سکتے، اور اس بدبخت نے یہی دعویٰ کیا کہ میری زبان سے نہیں بچ سکتے۔ مرزا محمد علی جہلمی صحابہ کی عظمت اور ناموس پہ حملہ کر رہا ہے، حضرت عائشہ کو ظالم اور بدبخت کہہ رہا ہے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت امیر معاویہ کی عزت کو تار کر رہا ہے۔ اور مرزا محمد علی جہلمی وقت قریب آ چکا ہے، وقت قریب آ چکا ہے، وقت قریب آ چکا ہے، تجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں کڑی کو دلوایا جائے گا اور تجھے عمر قید کی سزا کو دلوایا جائے گا۔ حضرات گرامی کا ذریعہ قیام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور وہابیوں کو کرانا ہے تو محمد الوہاب صاحب کی کتاب ان کے بیٹے کی عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اس کے بارے میں تو یہ خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے۔ تو اصل میں یہ جنگ ہار چکے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اب یہ دیکھیں یہ احادیث کے بارے میں بھی معاذ اللہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے یا معاذ اللہ کہنا ہے۔ سعد ابن معاذ وہاں میم کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے۔ جنہیں عالم اور عالم کا بھی فرق نہیں پتا، کوئی جو بندی عالم ہو، کوئی اہل حدیث عالم ہو، عالم نہیں عالم، ویسے عالم بھی ٹھیک ہے تو دنیا داری ہے نا، یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی یعنی یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ عام بندہ کرے، میں اسے نہیں اس پہ کروں گا، لیکن ان کا تو بڑا زوم ہے نا کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے، تو میں بتا رہا ہوں ان کو معاذ اللہ اور معاذ اللہ کا ہی فرق نہیں پتا کہ ہم نے پروننسیشن درست طریقے سے کس طرح ادا، حدیث پڑھ کے اس پہ معاذ اللہ۔ یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا امیر معاویہ، معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ تو جی وہ جو ہے وہ فہم غلط لے رہا ہے، تو صحیح فہم بتا نا، بتا کون قاتل ہے، اور بتا کہ تیرے بزرگ کس کو لکھتے آئے ہیں، بتا محمد الوہاب صاحب کی کتاب سے، نہیں بتا سکتے، انہیں پتہ ہے۔ اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آیت مباہلہ جو نازل ہوئی اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی حدیث 6220، یہ مباہلے کے جو چیلنج کرتے ہیں نا، کبھی یہ تو اسٹیٹ سے بیان ہی نہیں کر سکتا پوری حدیث، اس میں سب و شتم کا ذکر ہے، اور ساتھ منہاج السنہ سے اپنے روحانی ابا ابن تیمیہ کا حوالہ نقل کرنا ہے، جس میں اس نے فلنگ دی بلیکس کیا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو علی پر صبر کرنے کا کہا، تو انہوں نے انکار کیا اور حضرت علی کے 3 فضائل بتائے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا آیت مباہلہ والا حوالہ دیا سعد ابن ابی وقاص نے کہ نبی الاسلام نے مباہلے کے موقع پر نجران کے عیسائیوں کے اگینسٹ رسول اللہ نے حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ
رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضائل سنائے تھے. یہ ہے حدیث مباہلہ اور آیت مباہلہ. یہ بیان کر سکتے ہیں؟ اس کا تو سٹارٹ اس سے ہے. امر معاویہ نے حکم دیا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں ہرگز علی پر سب نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کون سی بات مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب، بلکہ علی ابن ابی طالب نہیں کہا، ابو تراب کہا. اور بنو امیہ جب ابو تراب کہتے تھے نا تو وہ تنقیص کے لیے کہتے تھے. یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جب سعد ابن سعد السعدی کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ علی پر سب و شتم کریں، انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا کہہ دو لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ، ابو تراب مٹی والے پر لعنت. استغفر اللہ. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر موجود ہے. سعد ابن سعد السعدی نے کہا، کہہ کا لگایا، بخاری کے الفاظ انہوں نے کہہ کا لگایا. انہوں نے کہا ہاں تم تو ابو تراب نام حضرت علی کا تحقیر سے لے رہے ہو اور علی خوش ہوتے تھے اس نام سے. اچھا بنو امیہ کو یہ کہانی تھی کہ حضرت علی کی چھیڑ ہے مٹی والا. پھر ان کا اچھا تو آپ سنائیں کہ نام پھر کیسے پڑا ہے؟ انہوں نے کہا سنو. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، مسلم میں 6229 حضرت علی کے فضائل چیپٹر میں، بخاری مسلم میں. انہوں نے کہا ایک دفعہ فاطمہ اور علی کا جھگڑا ہوا، میاں بیوی ہونے کے ناطے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. یہی شریف خاوند کی نشانی ہوتی ہے، بیوی کو نہیں نکالتا، خود نکلتا ہے. رسول اللہ آئے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر گیا؟ کہا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا ڈھونڈو کدھر ہے. بتایا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں. اب رسول اللہ حکم بھی دے سکتے تھے، مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے. حضور نے یہ پروٹوکول دیا محبت کے اظہار کے لیے. خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی، کپڑوں سے چاٹتے ہوئے کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. بس وہ مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. تو یہاں جو مسلم کے الفاظ ہیں، تجھے کون سی چیز مانے ہے کہ ابو تراب کے اوپر ساتھ تو سب نہیں کرتا. کہتے ہیں جی امام نووی نے جواب دیا. امام نووی نے جواب دے کہ اپنی عزت ہی گوائی ہے نا. نووی نے یہ جواب دیا کہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں، آپ مجھے کو علی کی ایسی فضیلت سنا دیں. حضرت معاویہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے تاکہ بنو امیہ کے لوگوں کو قائل کریں. واہ واہ سبحان اللہ. تو اس لیے کہہ رہے تھے بھائی حدیث اپنی حفاظت خود کرتی ہے. ان کے جو الفاظ ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا. اور ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ معاویہ نے سب کا کہا تو انہوں نے انکار کیا. اور اس سے بڑھ کر سنن نسائی الکبریٰ میں اس کا ایک طریق موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں. غلام مصطفیٰ ذہین نے اس کی سند صحیح کہا ہوا ہے. یہ سیم حدیث مسلم کی ہے. اس کے آخر میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا جب سے میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا. تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹ پڑائی تھی حضرت سعد نے، جی فضیلت نہیں سنائی تھی. اور سنن ابن ماجہ میں تو آگے الفاظ ہیں، چوتھی فضیلت بھی انہوں نے سنائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو الحمدللہ احادیث میں چیزیں واضح ہیں. یہ میں نے ساری چیزیں 5B کے اندر بیان کی ہوئی ہیں. اب یہ چونکہ ہمارے جو ہے وہ خاص بھائی کا سوال تھا، غلام محی الدین بھائی کا یہ چینل ہے رائے ہدایت، مجھے پتہ ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی کلپ بنانا ہوگا، اس لیے میں نے تھوڑا تفصیلی اس کے اوپر بول دیا.